بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصیت کا تعلق انسان کی وفات کے بعد کے امور کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامی نے وصیت کی تاکید بھی فرمائی ہے اور اس کی شرائط بھی ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ آج کی حدیث مبارکہ اس حوالے سے انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں وہ جو 3 شرطیں میں آپ کو اس سے پہلے وصیت کی بتا چکا ہوں، ان میں سے پہلی شرط بیان کی گئی ہے۔ لیکن سب سے پہلے حدیث کی عبارت مشکات المصابیح کتاب البیوع باب الوصایا یعنی وصیت کا باب 3088ویں حدیث کتاب میں اور دوسری باب میں الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال مرضت عام الفتح مرضا اشفیت علی الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كله بلکہ أفأوصي بمالي كله قال لا قلت فثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك متفق عليه۔ حدیث مبارکہ معزز خواتین حضرات صحیح بخاری صحیح مسلم میں آ گئی ہے، اس کی سند پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس حدیث کو صحیح بخاری میں جا کر دیکھنا چاہتے ہیں تو حوالہ نوٹ کر لیجئے گا، صحیح بخاری کتاب الوصایا، اور باب ہے دوسرا کہ اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑنے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ 2742ویں حدیث صحیح مسلم میں 1628ویں ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج ہم اس حدیث کا صرف ترجمہ ہی کر سکیں گے، وضاحت کی باری کل آئے گی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے سال میں بیمار ہو گیا اور مجھے اس بات کو خدشہ لاحق ہو گیا کہ میں کہیں موت سے ہمکنار نہ ہو جاؤں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے، تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ملکیت میں بہت سارا مال ہے اور میری وارث صرف بیٹی ہے یا 2 بیٹیاں ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں سارے مال کی وصیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے دریافت کیا کیا 2/3 کی وصیت کر سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ میں نے دریافت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدھے مال کی وصیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے عرض کیا 1/3 حصے کی؟ آپ نے فرمایا 1/3 حصے کی تمہیں اجازت ہے، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ انہیں فقیری میں چھوڑ جاؤ تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں۔ بلا شبہ جو مال بھی آپ خرچ کرو گے اس میں اللہ کی رضا اگر تمہارا مقصود ہے تو تمہیں اس پر اجر و ثواب ملے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث بہت سارے شرعی احکامات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، جن میں بنیادی وہی ہے جس کی طرف میں نے ابتدا میں اشارہ کیا کہ کل مال کی زیادہ سے زیادہ 1/3 حصے کی وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ صرف اپنے موضوع کے ساتھ تعلق رکھنے والا مسئلہ آپ کے سامنے نہ بیان کیا، بلکہ اس حدیث میں دیگر بھی جو تمام مسائل ہیں یا کم از کم زیادہ تر مسائل آپ کی خدمت میں رکھے جائیں، لہذا اس حدیث پر ہم مزید تفصیل کے ساتھ بات کریں گے آنے والے سبق میں۔ آپ لوگوں سے گزارش کروں جہاں تک ہو سکے اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل ہے، اس چینل پر آنے والی چیزوں کو آگے ضرور پہنچائیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔